بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس کی نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں۔ یہ کیسی ناقص پالیسیز ہیں کہ آج ملک 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس ملک کے بچوں کو سال کے 365 دنوں میں 170 دن بھی پڑھنے کو نہیں مل رہے۔ یہ ایک ایسا نظام تعلیم ہے کہ سرکاری سکولز کے نتائج اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولز کی نسبت 50% فیل، یعنی کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، نظام تعلیم ان کا فیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں پنجاب کا وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ اس بار موسم گرمی کی چھٹیاں کم کریں گے۔ احتجاج ہوئے، اس سے پہلے احتجاج ہوئے، پرائیویٹ سیکٹر سڑکوں پہ آ گئے اور احتجاج مان لیا گیا اور چھٹیاں ختم کر دی گئیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب کا یہ موقف اب دوبارہ ہے جی کہ ہم 4 ماہ کی چھٹیاں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ ایک جگہ پہ تو قائم ہونا۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ وعدے کرتے ہیں، جب آپ تعلیمی سیکٹر کے اندر آپ ایز اے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک بندوق تان رکھی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی بحران ہو، سارا اسکول کی چھٹیاں۔ آج اس سلسلے میں بات کریں گے جی، آج میرے مہمان ہیں ملک کے معروف ماہر تعلیم، سیاستدان اور وائس چانسلر ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی عمران مسعود صاحب۔ عمران صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب سوال آپ ہی کنارے سے لوں گا کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ نظام بھی بدلیں، چہرے نہ بدلیں، اور دوسرا آپ نے کہا جی کہ تعلیم بچاؤ تحریک، یہ آپ تقریباً 2-3 سالوں سے یا 4 سالوں سے مہم پہ چلے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ 78 سالوں کے بعد جب کہ ہم آزادی کے گزار چکے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شمع کی علم روشن ہوگی؟ دیکھیں، شکریہ اسد صاحب، آپ نے موقع فراہم کیا۔ یہ ایک مسلسل ایک جد و جہد ہے کہ پاکستانی تعلیمی نظام کو بچانا اور لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا، اور خاص طور پر جو اتھارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ، ان کو بتانا کہ یہ کتنا بڑا تعلیمی نقصان ہو جاتا ہے بچوں کا۔ ایک دن بھی آپ اسکول بند کریں تو پتہ نہیں کہاں سے بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اب کووڈ کا جو نقصان ہمارا ہوا تھا، کووڈ میں جو اسکول بند ہوئے، آن لائن تو پڑھا ہی نہیں سکے سرکاری اسکولوں میں، ٹو بی ویری آنیسٹ، تو ابھی تو اس کا جو نقصان ہے ہم وہ پورا نہیں کر سکے۔ اور بار بار یہ محکمہ تعلیم کو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، جو آپ کے سرکاری اسکولوں کا جو نظام ہے، پرائیویٹ کو چھوڑیں آپ ابھی، یہاں پہلے سرکاری کی بات کر لیتے ہیں، تو بچے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں۔ انہی اسکولوں سے انہوں نے پڑھ لکھ کر جو ہے اس ملک کی مستقبل کو سنبھالنا ہے، چلانا ہے، اور ہم نے یہ تعلیم کا جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ یہ ہم نے ان کو فراہم کرنا ہے۔ اب یہ تو تحریک ہے ہماری اور یہ مسلسل جاری رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ اور کوئی ایسا سیکٹر نہیں جو کہ اتنا امپورٹنٹ ہو جتنی آپ کی تعلیم ہے۔ اب یہاں پر آپ ریزلٹس دیکھ لیں، اگر آپ ہمارے لاہور بورڈ کا رزلٹ آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا بورڈ ہے یہ، لاکھوں اسٹوڈنٹس یہاں پر اپیئر ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے، تو 50% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، فیلئر ہے اس نظام کا۔ اور ہم نے متعدد میٹنگز کی محکمہ تعلیم سے، اور ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتائیں ہم نے کہ بھئی یہ پرابلم ہے، بچے جو ہیں وہ اپنا نصاب پورا نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کی وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل ایک سلسلے کا نام ہے۔ بچے کو آپ ذرا ہٹائیں گے، اسکول بند کریں گے تو بچہ تو آزاد ہو جائے گا، بچہ جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ چھٹی ہو، اور پیرنٹس اس کی فیسیں بھر رہے ہیں، پیرنٹس پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھا رزلٹ شو کرے میٹرک میں، اس کو کسی اچھے کالج میں وہ داخلہ ملے، چاہے وہ پبلک ہو چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو۔ تو یہ تحریک جو ہے یہ تو جاری رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم ہر روز اور ہمیشہ ہم حکومت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہمیں پرابلم آ رہی ہے۔ کیا دیکھیں نا، اب حکومت نے
یہ 3 مہینے کی چھٹی اناؤنس کر دی. اور ہماری محکمہ تعلیم کے سیکٹری صاحب سے ہماری ملاقات ہوتی رہی اور ہائی کورٹ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. پنڈی ہائی کورٹ نے اس ایشو کو جسٹس جواد صاحب نے حکم دیا محکمہ تعلیم کو کہ ہمیں ایک آپ اکیڈیمک کیلنڈر بنا کے دکھائیں. اب ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں 195 یا 200 کے قریب 365 دنوں میں سے 200 یا 195 دن پڑھائی کے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان میں اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں آج تک یہ 190-95 دن کبھی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے 140 دن 134 دن ہم نے صرف پڑھائی کی ہے. اور یہی بتایا ان کو محکمہ تعلیم کو کہ اب یہ کلائمیٹ بدل چکا ہے، اب جو ہے شدید گرمی جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، شدید سردی بھی آگے چلی گئی ہے. تو آپ اپنی چھٹیوں کا جو پیٹرن ہے، جو آپ کی روایت ہے، اس کو آپ شفٹ کر دیں ذرا، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو بچوں کا، سرکاری اسکول کے بچوں کا نقصان نہ ہو، پرائیویٹ اسکول کے بچوں کا نقصان نہ ہو. ان کے کسی بھی طریقے سے ان کے 195 دن جو پورے ہو جائیں، چاہے ہمیں چھٹیاں کیوں نہ کم کرنی پڑے. تو اس پہ فیصلہ ہو گیا تھا، اس پہ ہائی کورٹ کے حکم پر فیصلہ ہو گیا تھا اور ہم بڑے خوش تھے اس پہ. اور سیکرٹری صاحب بھی اور محکمہ تعلیم پہ اس پہ متفق تھا اور وزیر تعلیم بھی متفق تھے اس پہ. اور انہوں نے اپنی کئی بیانات میں یہ کہا کہ اس دفعہ ہم 2 مہینے کی چھٹی ہم دیں گے تاکہ ہمارا اکیڈیمک لاس جو ہے وہ پورا ہو سکے اور کسی قسم حوالے سے ہمارا یہ لاس نہ ہو. اب اچانک 3 مہینے کی چھٹی اناؤنس کر دی، 95 دن کی چھٹی انہوں نے دے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں صوبہ سرحد جو ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ 2 مہینے کی چھٹی انہوں نے اناؤنس کی ہے. اور بلوچستان میں بھی حکومت بلوچستان نے 2 مہینے کی چھٹی اپنا اناؤنس کی. اور سندھ نے جو ہے جہاں پہ شدید گرمی ہے اس وقت، جی ہاں، انہوں نے بھی جیکب آباد، آپ دیکھ لیں، حیدرآباد شدید گرمی کی لہر میں پھر بھی 2 ماہ کی چھٹی، انہوں نے بھی 2 ماہ کی چھٹی دی. تو بھئی یہاں پر پنجاب میں کون سی ایسی آفت آ گئی ہے، کون سا ایسا آسمان ٹوٹ پڑا ہے کہ آپ 3 مہینے کی آپ چھٹی آپ نے دے ڈالی، اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا اور اس کی پریشانی شروع ہو گئی. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اسد صاحب کہ جو میٹرک کا جو نصاب ہے وہ بڑا اب سخت ہو گیا ہوا ہے نصاب. اب حکومت نے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ڈال دی ہے. 4 میٹرک حکومت نے کہا کہ ہم ووکیشنل ہے، ٹیکنیکل ہے، سائنس ہے، آرٹس ہے، 4 میٹرک بھی انہوں نے کر دیے. اس میں انہوں نے الائیڈ ہیلتھ سائنسز بھی ڈال دیے، انہوں نے بے شمار مضمون اس میں ڈال دیے. اور کوشش یہ تھی حکومت کی کہ جو میٹرک کا جو نصاب ہے وہ باقی جو بیرون ممالک کے نصاب ہے اس کے برابر آ جائے، وچ از اے گڈ تھنگ. ہم اس پہ متفق ہیں. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایکسپرٹس تھے، جب ایس این سی بن رہا تھا سنگل نیشنل کریکولا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹ جو سبجیکٹ ایکسپرٹس تھے انہوں نے گورنمنٹ کی ہیلپ کی. انہوں نے ہر مضامین کے جو ایکسپرٹس تھے وہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جی اب یہ چیز ڈال دیں، وہ ڈل گئی وہ چیز. ایس این سی کو 3 سال پورے ہو گئے سنگل نیشنل کریکولا کو. 3 سالوں میں وہ پورا پہلی سے 5ویں، پھر 8ویں سے اوپر، پھر 5ویں سے 8ویں، پھر 8ویں سے 12ویں، 3 سالہ ایس این سی پورا ہو گیا، کتابیں اس کی لاگو ہو گئیں. اب حکومت نے کہا کہ اب آپ نیشنل کریکولا آف پاکستان آپ بنائیے، ایس این سی کو آپ بھول جائیں. پھر سے ری وزٹ ہو گیا ہے سارا نصاب جو ہے وہ پھر سے نئے تقاضوں پہ وہ بننا جا رہا ہے. اور اب انہوں نے اس کا ایک نصاب کا نیا نام رکھ دیا. تو یہ نصاب کس نے پڑھانا ہے؟ ٹیچرز نے پڑھانا ہے. پڑھنا کس نے؟ اسٹوڈنٹس نے پڑھنا ہے. تو آپ نے 365 دنوں میں ان کو آپ نے صرف 130 دن دے دیا، 134 دن دے دیا، کیونکہ آپ نے بند کر دیا. ہر وقت کوئی بارش ہو تو یہ اسکول بند ہو جاتے ہیں، کوئی طوفان ہو تو بند ہو جاتے ہیں. ایون باہر کی جنگ ہوتی ہے تو ہمارے اسکول بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں ساری دنیا میں ساری عمر ہم بھی اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں، شدید گرمی میں بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، شدید سردی میں بھی پڑھتے رہے ہیں. شدید گرمی سردی ہو تو کیا ملک بند ہو جاتے ہیں؟ کیا اپنا مساجد بند ہو جاتی ہیں شدید گرمی یا سردی ہو؟ یہاں کوئی ایسا کوئی اپنا کلیمٹی آ جاتی ہے تو کیا آپ کھانا پینا کو بند ہو جاتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اسکولوں کا چلنا
آپ باقی بے شک مارکیٹس آپ بند کر دیں، آپ باقی جو آپ کے جہاں پر توانائی لگتی ہے، انرجی لگتی ہے، بجلی لگتی ہے، وہ بند کر دیں بے شک آپ وہاں، لیکن اسکولوں پہ تو ہاسپٹلس تو رحم بند کریں نہیں ہو سکتے اور اور اسکولس تو بند نہیں ہو سکتے ہاں، بیکاز اسکولس اور تعلیم ایک ہائی پریورٹی پہ ہونا چاہیے. تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس حکومت کی تو پریورٹی ہے ہی نہیں ہے تعلیم. ہاں اتنا آسان ہے اسکولوں کو بند کر دو، نہ کسی سے مشورہ ہے. بھائی آپ سرکاری ٹیچر کو بلائیں تو صحیح اپنے میرا پاس. یہ اتباعی ہم اس حکومت سے نہیں پچھلے 2-3 حکومتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. جی بالکل، یہ اپنا دیکھیں کووڈ سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور کتنا آسان ہو گیا ہے کہ بند کر دو، بند کر دو، بچوں کو پروموٹ کر دو، اگلی کلاس میں بند کر دو. ہاں تو بچے بھی نان سیریس ہوئے ہیں اور ٹیچر بھی جو ہے وہ آزاد ہوا ہے. میں سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں. اب پرائیویٹ سیکٹر پڑھانا چاہتا ہے بچوں کو، پرائیویٹ سیکٹر اپنی مدد آپ سے اپنے پیسے لگا کے اپنی بلڈنگ بناتا ہے، اس کا کرایہ دیتا ہے، اس کے اوپر ٹیکسز دیتا ہے گورنمنٹ کو، اور فیس بھی نہیں بڑھا سکتا پرائیویٹ سے. فیس کے مطالبے کی میں بات نہیں کر رہا یہاں پہ، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ حکومت نے قانون بنا دیا ہوا ہے کہ اب ہر سال 5% اگر آپ کو وہ ڈی سی صاحب اجازت دیں گے، ڈی اے، تو اس کے بعد آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس سے ہم گزارا کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، انفلیشن ہو گئی ہے، پٹرول بڑھ گیا ہے، بجلی بڑھ گئی ہے، سوئی گیس بڑھ گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن فیس وہاں کی وہاں ہے. اور فیس لینا بھی ضروری ہے. فیس تو سرکار بھی لیتی ہے، سرکاری کالجز کی فیس ہوتی ہے، سرکاری یونیورسٹیز کی بھی فیس ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں فیس لی جاتی ہے. اس پہ میں نہیں آنا چاہتا، وہ بات کہ آپ کو کسی اور وقت بات کریں گے فیس پہ. میری صرف یہ گزارش ہی ہے حکومت کے ساتھ کہ آپ ان سکولوں کو چلنے دیں. آپ کبھی ہیڈ ماسٹر کو تو بلائیں سرکار کے، آپ کبھی اس ٹیچر کو تو بلائیں، اسے پوچھو بھائی یہ نصاب جو تم نے پڑھانا ہے آیا تم اس کو کمپلیٹ کر لو گے اتنے دنوں میں؟ یہ نصاب کمپلیٹ نہیں ہوتا، بچے پھر رٹے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ جلدی میں ہوتے ہیں بچے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا 50% جو ہے وہ فیلئر جو ہے فیل ہو رہے بچہ ہیں. ہمارا ہو جاتا ہے. تو یہ تحریک ہماری جاری رہے گی، ہم حکومت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوبل ایفرٹ ہے. یہ اس قوم کو، اس ملک کو تعلیمی حالات کے بارے میں اس حکومت کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. ہر پیرنٹ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہر پیرنٹ فیس دیتا ہے اپنے بچے کی. اب پرائیویٹ سیکٹر پڑھانا چاہتا ہے، پرائیویٹ ٹیچر بھی پڑھانا چاہتا ہے، سرکاری ٹیچر بھی پڑھانا چاہتا ہے، بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کی سچویشن ہے. میری تو درخواست بھی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہم نے کل پریس کانفرنس میں درخواست کی ہے، چیف منسٹر صاحبہ سے بھی درخواست کی ہے، وزیر تعلیم نے بھی ہم سے کمٹمنٹ کی کہ ہم 2 مہینے بس بند کریں گے، کیونکہ یہ بچوں کے فیوچر کی بات ہے. یہ کوئی میرے فیوچر کی بات نہیں ہے، نہ آپ کے فیوچر کی بات، یہ اس ملک کے فیوچر کی بات ہے، یہ سر مستقبل کی بات ہے. جب آپ گورنمنٹ کے ٹیبل پہ جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، وہاں پہ ماحول کچھ اور ہوتا ہے، وعدے بھی ہوتے ہیں، کیوں نہیں یہ وعدے پورے ہوتے پھر؟ پتہ نہیں مجھے وجہ تو. کیا ہے؟ دیکھیں آپ میں کیونکہ وزیر تعلیم بھی رہے پنجاب کے، آپ تو یہ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں کہ کیا حکومتی مجبوریاں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے وعدے تو کر لیتی ہے لیکن پھر اس پہ آمد درآمد نہیں ہونے دیتی. دیکھیں کیا مجبوریاں کیا ہیں دیکھیں حکومت میں کی؟ بتاؤں آپ کو، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. کریڈیبلٹی ہوتی ہے کسی حکومت کی، پرائم منسٹر کی اپنی ایک شہرت ہوتی ہے، کریڈیبلٹی ہوتی ہے. پرائم منسٹر کی کوئی سٹیٹمنٹ جب آتی ہے اپنا عوام میں آتی ہے تو اس پہ پہرا دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی چیف منسٹر کوئی بیان دیتا ہے یا کوئی وزیر تعلیم بیان دیتا ہے. اب ہمارے وزیر تعلیم نے تو بیان دیا، ٹی وی پہ آ کے دیا، محفلوں میں دیا بیان کہ ہاں جی 2 months کی ہم جو چھٹیاں کریں گے، وچ از اے ویری گڈ سائن تھا، بڑی اچھی بات تھی، انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی. اب جب آپ اپنا وعدہ یا کوئی اعلان کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی شہرت کم ہو جاتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کا آپ سے جو کہہ لیں جو ایک ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے وہ لوز ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں تو آپ کسی بھی بندے، عوامی بندے سے بات کر لیں، عوام سے بات کر لیں تو وہ تو پریشانی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی حکومت تو کچھ کہتی ہے اور نیچے جو کچھ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، اور جو بھی سٹیٹمنٹ حکومت سے آئے وہ پوری ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اس وقت اسکولوں کے حوالے سے جو چھٹیوں کا معاملہ ہے اس میں سٹیٹمنٹ کچھ دی گئی تھی
اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کچھ نکلا ہے. یہ سب پوری دنیا میں سسٹم ہوتا ہے, سسٹم کے تحت ادارے چلتے ہیں, اداروں کے تحت پھر آگے ان کے مسائل کو حل نکالا جاتا ہے. ہائر ایجوکیشن پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے, وہ اسکولس کو, کالج کو, یونیورسٹیوں کو کور کرتی ہے. وہ کیوں نہیں آج تک ایک ایسی پالیسی بنا سکی, ایک جامعہ منصوبہ کیوں نہیں بنا سکی, ایک ایسا نظام کیوں نہیں دے سکی کہ جس طرح کے اگر چاروں صوبوں میں چھٹیاں 2 ماہ کی, تو پھر چاروں صوبوں میں چھٹیاں 2 ماہ کی ہی ہونی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. جی بالکل. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ کہاں دیں؟ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. جی. اگر پرائم منسٹر پاکستان نے اگر کوئی اعلان کیا ہے تو چاروں صوبوں میں پھر ایک ہی اعلان ہونا چاہیے. حالانکہ ٹھیک ہے یہ محکمہ ڈیوالو ہو چکا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبے جو ہیں وہ کل مختار ہیں تعلیم کے حوالے سے, نصاب کے حوالے سے, اپنی پالیسی بنانے کے حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے. تو ہمارے ملک میں تو کئی ایجوکیشن پالیسیز بنی ہیں. ایگریکلچر پالیسی ہے, اکنامک پالیسی ہے, کامرس کی پالیسی ہے. تو صاحب ایک قوم میں جاتی ہے تو اس کی آگے پالیسی چینج کر دیتی ہے اور اپنی پالیسی لے آتی ہے. بس یہی تو پرابلم ہے کہ دیکھیں نا, نصاب کسی نے بنایا سنگل نیشنل کریکولا, اس کو انہوں نے فارغ کر دیا, اپنا نیا نام لگا دیا. کبھی 9ویں 10ویں اکٹھی ہو جاتی ہے, کبھی 9ویں 10ویں علیحدہ ہو جاتی ہے, 11ویں 12ویں کا کبھی اکٹھا کرتے ہیں پھر علیحدہ کرتے ہیں, پھر نصاب بدلتے ہیں. چلیں کتابیں تو بدلتی رہنی چاہیے کیونکہ ریسرچ بڑی ہوتی ہے, لیکن جو ایک اعتماد ہے وہ اسکولوں کو نہیں ملتا, اسکولوں چلانے والوں کو اعتماد نہیں ملتا. ہر وقت چیلنج ہے, ہر ہفتے 2 ہفتے بعد, مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی آتی ہے جس پہ آ کے اسکول والے پریشان ہو جاتے ہیں. محکمہ پھر دوڑ پڑتا ہے, محکمہ جا کے ان کو سیل کرواتا ہے, محکمہ ان کو بند کرواتا ہے جا کے. ایک اسکول اگر سیل ہو جائے, آپ دیکھیے اس کی شہرت میں کتنی خرابی آتی ہے. میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا معاملہ کریڈیبلٹی کا ہے, شہرت کا ہے. بچے پیرنٹس اپنے بچوں کو امانتاً اسکولوں میں چھوڑتے ہیں. 10 سال بچہ وہ اسکول میں پڑھتا ہے, اسی امید سے پیرنٹ اس کی فیس دیتا ہے اور پڑھاتا ہے کہ میرا بچہ میری بچی. یہ سب آج پھر حکومت کی ٹیبل پہ جائیں گے. دیکھیں صاحب ظاہر ہے اب ہم کسی ڈیڈ لاک پہ تو نہیں آنا چاہتے. ہمارا تقاضا یا ہمارا جو بیانیہ ہے یا جو نیریٹو ہمارا ہے وہ کوئی نقصان دہ تو نہیں ہے. ہم تو تعلیم کی بہتری کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اسکولوں کو, بچوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, اس مستقبل کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی مراد تو نہیں لے رہے حکومت سے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل جو ڈیوٹی ہے حکومت کی وہ تو پوری کرو. جو ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے یہ بیسک رائٹ ہم نے دینا ہے بچے کو. آئین تو کہتا ہے کہ آپ نے مفت تعلیم دینی ہے, لازمی تعلیم دینی ہے ہر بچے کو, اور لیکن وہ نہیں کر پا رہی حکومت. جو ہے حکومت کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ 26 کروڑ عوام کے لیے جو یوتھ ہے اس کے لیے بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ اسکولوں کا وہ بڑھا دے. تو پرائیویٹ سیکٹر پھر آتا ہے سامنے, پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لینی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں وہ پارٹنرز ہیں اس ہمارے قومی ایجنڈے کو آگے چلانے میں. پرائیویٹ سیکٹر تو بہت بڑی محنت کر رہا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, پرائیویٹ میڈیکل کالجز چل رہے ہیں, پرائیویٹ سکولز چل رہے ہیں, ہر قسم کا پرائیویٹ ادارہ چل رہا ہے. پرائیویٹ بندے کاروبار کر رہے ہیں, انڈسٹری چل رہی ہے, شوگر ملیں چل رہی ہیں, ٹیکسٹائل ملیں چل رہی ہیں, لوگ کاروبار کر رہے ہیں. یہ بھی تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, اور اس سے آپ ٹیکس سے اپنی ریونیو بڑھاتی ہے حکومت جو ہے. تو جو ریونیو جنریٹنگ یا جو ٹیکس گیورز ہیں وہ جو پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے تو اس کی عزت کرو, اس کی رسپیکٹ کرو, اس کو سپورٹ دو پرائیویٹ سیکٹر کو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ٹیکسز آئیں, زیادہ سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو, اپلفٹ ہو, اور لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے کاروبار پھلے پھولے, لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہو, لوگوں کا لائف سٹائل بدلے. تو چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, پیٹرول جو ہے وہ بہت بڑھ گیا, انٹرنیشنل اس کی ٹھیک ہے پرابلم میں ہم, لوڈ شیڈنگ تیز ہو گئی ہے, سوئی گیس ہمیں نہیں ملتی, انرجی کنزرویشن ہم کرنا چاہتے ہیں, بچانا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آسٹیریٹی پروگرام جو ہے وہ دیا کہ بھائی آپ 4 دن پڑھائیں اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ چھٹی کریں, آن لائن پہ آپ چلے جائیں. یونیورسٹیز میں تو یہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے شاید پٹرول بچانے کے لیے انہوں نے اسکول بند کر دیے. تو اگر ایک رکشہ جو ہے وہ ایک بچے کو بٹھا کے پرائیویٹ اسکول میں چھوڑتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پٹرول جو ہے وہ بچا رہے ہیں آپ, تو وہ رکشہ تو کہیں اور چلا جائے گا نا, اس نے تو کمانا ہی کمانا ہے اپنا.
اسی ویگن نے، اسی بس نے، اسی رکشے نے، اسی اسکوٹر نے جہاں پہ بچہ جا رہا ہے اسکول میں، تو آپ نے اس لیے بند کیا کہ پٹرول کی بچت ہو جائے گی. تو یہ اچھا ایک کہہ لے پالیسی نہیں ہے، یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. آپ بچت کہیں اور سے کر لیں لیکن اسکولوں کو آپ چلنے دیں. ٹھیک ہے. پروگرام کے آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا نیکسٹ لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا، اب یہ چھٹیاں نہیں واپس فیصلہ لیتے؟ دیکھیں ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں اور ہم درخواست کر سکتے ہیں حکومت سے. حکومت اپنا کل مختار ہے، اور حکومت اگر ایک مطالبہ کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی سیکٹر کا مانتی ہے اور وہ مطالبہ جو ہے وہ اصول پر مبنی ہے، تو اس سے حکومت کی شہرت ہوگی، حکومت کو لوگ شاباش دیں گے. اب وزارت تعلیم کو لوگ ہم اس کو سلوٹ کریں گے کہ بھئی تھینک یو، آپ نے فیصلہ واپس لیں. ہماری آپ نے بات مان لی اور آپ نے ایک اچھی پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کر لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی حکومت پنجاب نے، چیف منسٹر صاحبہ نے گرمی کی چھٹیوں میں 15 دن کا اضافہ کر دیا. ہم نے اپیل کی، ہم نے اشتہار دیا، واپس لے لیا. ہم سینئر منسٹر سے ملے، جی، ہماری واپس بات لے لیا. واپس لے لیا. ہم وی ویری گریٹفل، اور امید ہم ان کرتے کے ہیں شکر کہ گزار. میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ بھی جو ہے ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے گی، مانی جائے گی. اس سے چیف منسٹر صاحب کی شہرت ہوگی، اچھا نام ان کا ہوگا، ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کو ہم شاباش دیں گے کہ ویل ڈن، بڑا اچھا آپ نے فیصلہ کیا. تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی ایگو ایشو نہیں ہے اس میں، کوئی ضد نہیں ہے. یہ ایک جینون قسم کی ہماری ریکویسٹ / ڈیمانڈ ہے. اور اس کو اگر وہ دیکھیں، ہمیں تو پیرنٹس نے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی 3 مہینے کون سنبھالے گا اپنے ساڈے بچے کو. ماں باپ ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو، حالانکہ ٹیوشن کا کلچر ہم نہیں اس کو پروموٹ کرتے. اکیڈمیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اسکول بند ہے، اکیڈمیز چل رہی ہیں. اسکول بند ہے، سرکاری اسکول بند ہے، پرائیویٹ اسکول بند ہے، ٹیوشن سینٹرز جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں. وہی پٹرول، وہی اسکوٹر جو ہے بچے کو لے کے وہاں پہ جا رہا ہے، وہاں پہ بجلی بھی لگ رہی ہے، اسکول نہیں آ رہا. اسکول نہیں جا رہا. یہ میاں ایشو صاحب، ہے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.